محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے چاہا پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ اس نعت پر. بڑے پیارے پیارے شعر ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دم نزع جان کنی کا عالم، جب جان نکلتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس کلام پڑھو. اس کے پاس، اس کو نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ، اس کے پاس کلام پڑھو، درود و سلام پڑھو، تاکہ وہ تمہیں سن کے کہے، اس کی زبان پر غلط لفظ نہ آئے. ہم تمنا کرتے ہیں جب ہماری جان نکل رہی ہو تو ہماری زبان پر کیا ہو؟ محمد محمد خدائے محمد. نبی کا نام ہو، درود و سلام ہو، حضور کا نام لوں، حضور کے رب کا نام لوں. ایسی حالت میں جاؤں گا تو پھر بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی. یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام ایمان والا ہوا اس کی بخشش ہو جائے گی. اس کی جاتے ہوئے خیر ہو، جاتے ہوئے ہمیشہ دعا کیا کرو، یا اللہ خاتمہ بالخیر. خاتمہ میں جب دنیا سے جاؤں ایمان کے ساتھ جاؤں، میرا ایمان سلامت رہے. باقی کچھ رہے نہ رہے، ایمان 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 جیسی کوئی چیز. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد، گیروں کا سہارا. پتہ کیا چلا میرے دوستوں اور بزرگوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی تھی. وہ جب زمین پر پھینکتے تھے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا. اس کا منہ کتنا کھل جاتا تھا، نیچے سے لے کر اوپر تک پوری بلڈنگ کو منہ میں لے لیتا تھا. وہ کہتے ہیں جی بڑی بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں جب فرعون کی طرف پھینکا، اس کے محل کی طرف وہ سانپ بن کے بڑھا. فرعون بھاگا، تخت چھوڑ کر بھاگا. اور موسیٰ میں مانتا ہوں تمہارے رب کو، پکڑو اس کو. حضرت موسیٰ پکڑتے ہیں، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا لاٹھی کے اتنے کمال، وہ اژدہائے غضب. مگر میرے نبی کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ تو ہر گرتے کو سہارا دیتی ہے. کیسے سہارا دیتی ہے؟ واقعہ سنا ہوا ہے نا، دو صحابی اسید اور عباد عشاء کے بعد حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. باہر بارش ہو گئی، اندھیری رات ہے. وہ جب اٹھ کے جانے لگے، حضور ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، بارش ہو رہی ہے، گھروں کو کیسے جائیں گے؟ نبی یہ نہیں فرماتے تم خود بیٹھے تھے، تم نے انتظار کر لینا تھا کسی اور وقت کا، تم ہی آئے ہو. اب میں ایک تو مسئلے بھی سناؤں تمہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہاری تسلی کروں، پھر تمہارے لیے لائٹ کا بھی انتظام کروں. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہیں رہ جاؤ، فرمایا لاٹھی ہے؟ جی ہے، دو. میرے نبی نے ہاتھ لگا دیا. میرے نبی نے اونچی فرمایا 10 ہاتھ ادھر، 10 ہاتھ ادھر، 10 ہاتھ ادھر، تمہارے لیے روشنی کرے گی. وہ باہر نکلے، مشکات میں حدیث موجود، وہ کہتے ہیں اس لکڑی سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی. بڑے مزے سے فاصلہ طے ہو رہا ہے جیسے ٹارچ ہوتی ہے پاس. آگے گئے، دو صحابی ہیں، ایک کے پاس روشنی کرتی لاٹھی ہے، وہ بڑا مطمئن. دوسرے نے کہا میں کیسے جاؤں گا گھر، میرا گھر تو دوسری طرف ہے. تو وہ پہلا یہ نہیں کہتا چل میں تجھے چھوڑ کے آ جاتا ہوں، نہیں، وہ کہتا اپنی لاٹھی لا. وہ اپنی لاٹھی دیتا ہے، یہ اس کو اپنی لاٹھی سے لگاتا ہے، وہ بھی روشنی کرتی ہے. اللہ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے اور فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمکایا یا نہیں؟ ابو بکر آئے صدیق اکبر بنا دیا, عمر بن خطاب آئے فاروق اعظم بنا دیا, عثمان بن عفان آئے ذو النورین بنا دیا, علی بن ابی طالب آئے شیر خدا بنا دیا رضی اللہ عنہم. چمک رہے ہیں یا نہیں؟ عشرہ مبشرہ بدری تمام صحابہ چمکے یا نہیں؟ انہی کی بارگاہ سے امام اعظم چمکے, انہی کی بارگاہ سے غوث اعظم چمکے, انہی کی بارگاہ سے خواجہ غریب نواز چمکے, انہی کی بارگاہ سے داتا حجویری چمکے, انہی کی بارگاہ سے بابا فرید چمکے, انہی کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت چمکے, انہی کی بارگاہ سے خطیب اعظم چمکے. آج میں اور آپ بھی اگر نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں, ہمیں عزت ملی ہے تو نبی سے ملی ہے. انہوں نے ہی چمکایا ہے ہم کو, انہوں نے ہی, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا. حضرت قتادہ کو حضور نے ایک چھڑی دے دی, وہ کسی ٹہنی تھی کھجور کی یا کسی کی, فرمایا جاؤ تمہارے لیے روشنی کرے گی. گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے کرشمے اپنی لاٹھی سے دکھاتے ہیں, ذرا میرے نبی کی لاٹھی دیکھ لے تو انہیں پتا چل جائے کہ یہ تو سہارا ہی سہارا ہے. میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدائے محمد, یہ آنے خدا وہ خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول میں کتنا پیارا تعلق ہے, ان پر قربان ہونے کو جی مچلتا ہے, اس لیے کہ حضور خدا کی آن ہے, شان ہے, اور خود خدا خدائے محمد. اللہ تعالی میرے نبی کا خدا, امام ربانی, امام مجدد الف ثانی, شیخ احمد فاروقی سرہندی, 1000 سالہ مجدد کیا فرماتے ہیں؟ من پرستم عز و جل را کہ او رب محمد اس. وہ کہتے ہیں میں اللہ کی پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے, مجھے اس سے پیار اس لیے کہ وہ میرے نبی کا رب ہے. تو بتائیں نبی سے محبت کریں یا نہ کریں؟ اونچی ہے جس کی اتنی شان ہو, پھر اس کے بعد کوئی برابری کرے تو درست ہوگا؟ اونچی کہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا کیا الفاظ فرمائے, یہاں وہ سارے سنو. نہیں, اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, محبوب مجھے قسم اس شہر مکہ کی, اس لیے کہ کیا اس میں میرا گھر ہے, کیا اس میں مقام ابراہیم, کیا اس میں حجر اسود, صفا مروہ, منی مزدلفہ عرفات, نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس لیے کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے. اللہ کو وہ شہر بھی پیارا جس میں اس کا حبیب, والعصر, محبوب تیرے زمانے کی قسم, والعمر کا, محبوب تیری جان کی قسم. وہ رب ہو کر کون سی قسمیں یاد فرما رہا ہے؟ مجھے پتا چل گیا پوری کائنات میں میرے نبی جیسا. اونچی, یہ طے شدہ بات ہے, اس میں کوئی رعایت ہو سکتی, ہم اس عقیدے میں کوئی لچک پیدا کر سکتے نہیں. دیکھو نا وہ بھی تو بندے ہیں, ہاں بندے ہیں, جی وہ بھی تو بشر ہے, جی بشر ہے, مگر نہ میرے جیسے بندے ہیں نہ میرے جیسے بشر ہیں. وہ کیسے ہیں؟ جبریل امین کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے, ان کی بشریت اونچی.
جو لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کا کوئی ہلکا لفظ کہنا چاہے، میں اس کو مومن ماننے کو تیار. میرے لیے نہیں کہنا، سوچ کے کہنا، سوچ کے کہنا اور پھر اس پہ قائم رہنا. جو نبی کے لیے ہلکا لفظ کہے ہمارے نزدیک وہ مومن. اونچی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا. کوئی کارٹون چھاپتا ہے، کوئی ان کے بارے میں فلمیں بناتا ہے، کوئی ان کے نام سے طرح طرح کی بکواس کرتا ہے. ہماری حکومت جو غیروں کے روب میں آئی ہوئی ہے، ہمت کے ساتھ بات نہیں کرتی، جرأت کے ساتھ بات نہیں کرتی. بلاگرز نے کیا کچھ کیا، کتنا فساد ڈالا. اگر وہ ہائی کورٹ کا جج نہ بولتا تو گورنمنٹ لگی ہوئی تھی نہیں کسی طرح بچا لو. میں سیاست سے، مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. میری سیاست بھی میرا دین ہے. میں ان حکمرانوں کو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ گورنر ہو، وہ وزیر ہو، وہ اپوزیشن ہو، سب کو کہنا چاہتا ہوں ہوش میں رہنا. میرے نبی کا معاملہ آئے تو ہوش میں رہنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے نبی کا معاملہ آئے تو ہوش میں رہنا. ارے فرعون کی نہیں چلی، نمرود کی نہیں چلی، جو خدائی دعوے کرتے تھے تم کیا چیز ہو، تمہیں عزت چاہیے تو نبی کی عزت کرنا. اور جو نبی کا گستاخ ہو اس سے کوئی رعایت اگر کرو گے تو نہ اقتدار بچے گا، نہ تمہارا پیسہ بچے گا، ذلیل ہوگے. اور مسجد نبوی جیسی جگہ پر تمہیں جا کے کیا سننا پڑا؟ کچھ شرم ہونی چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نبی کے گستاخوں کو نہیں للکارا. اور مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا کمینہ نالائق لوگ سلام کرتے ہیں کیونکہ میں نبی کے گستاخوں کو للکارتا ہوں. میرے پاس رعایت نہیں ہے. اگر کوئی میرے نبی کا گستاخ ہے میں اس کے لیے کسی قسم کی نرمی کر سکتا اونچی. رات کو میں نے جواب دیا تھا. وہ ٹی وی میں آیا، سوال ہوا تھا 11ویں کا. 11ویں کیا چیز ہے، 12ویں کیا چیز ہے، کی جا سکتی ہے یا نہیں. میں نے جواب دیا 11ویں کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایصال ثواب کا نام ہے. غوث پاک کی تاریخ 11 ہے. ان کو جب بھی ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں. وہاں ایک سڑا ہوا بیٹھا تھا، اس نے اس کو حرام کہہ دیا اور پھر کہا مجبوری کی حالت میں حرام کھایا جا سکتا ہے. مردار سے اس کھانے کو ملایا. میں اس وقت تک بھی برداشت کرتا رہا، طریقے سے جواب دیتا رہا کہ یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے اولیاء کو لیٹے بت کہہ دیا کہ ہندو مشرک جو تھے وہ کھڑے بتوں کو مانتے ہیں، یہ لیٹے بتوں کو مانتے ہیں. جب اتنی بکواس کی تو نبی کی برکت سے، غوث اعظم کے فیضان سے، میری زبان سے پھر جو نکلا وہ دنیا نے سن لیا. میں نے اسے بتا دیا یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. رہی بات 11ویں کی، حلال کا حلال مانتا ہے، جو حلال کا نہیں ہے وہ حلال نہیں مانتا. یہ جان لیں ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کسی سرمایہ دار کے ایجنٹ نہیں ہیں. ہمیں کوئی حکومتیں فنڈ نہیں دیتی، ہم کسی ملک کے لیے کام نہیں کرتے. ہاں کرتے ہیں تو نبی کے گھرانے کی نوکری کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، صحابہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کے غلاموں میں کوئی جگہ مل جائے. ہم نے کبھی کوئی اور عہدہ نہیں مانگا، پیسے نہیں مانگے، تاج نہیں مانگے. ہم نے تاج نہیں مانگے، بادشاہی نہیں مانگی، نبی کی غلامی مانگی ہے. اللہ
ماشاء اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آن ہے، شان ہے. میرا تعلق ان سے ہے. میں ان کا ذکر کر کے اپنا قد بڑھاتا ہوں، اپنی شان بڑھاتا ہوں. میں ان کی شان میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں؟ میری کیا مجال، میری کیا حیثیت؟ یہ کام جبریل نہیں کر سکتا، یہ کام رب تعالیٰ کا ہے. ہاں ہم نے اتنا دیکھا ہے، ہم ان کا نام لیتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رہے ہمارا نبی سے تعلق کوئی فرضی نہیں ہے، دکھاوے کا نہیں ہے. تم اولیاء کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس اصل میں ہے نہیں نا کوئی. اگر تمہارے اندر کوئی ولی ہوتا تو تم کبھی ایسی باتیں. اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے. یہ ہمارے سنیوں کے سچے ہونے کی بہت بڑی. حضرت خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ میں بزرگ حاضر ہوئے، عالم حاضر ہوئے. یہ خواجہ صاحب کو پتا ہے کہ میں آیا ہوں؟ قطب صاحب کو پتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مرا زندہ پندار چوں خیشتن، من آیم بجا گر تو آئی بطن. او آنے والے مجھے غافل نہ سمجھ، تو جسم کے ساتھ آیا ہے، میں جان کے ساتھ آتا ہوں. ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں اور اللہ والے مرتے. ہاں تم لوگ ہو، تمہارے پاس ایمان نہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا مردہ فرمایا، قرآن پڑھ کے دیکھو زندہ کون ہے جن کے پاس ایمان ہے. اب میرا جملہ سن لو، یاد کر لینا. جس کا نبی سے تعلق نہیں، جس کا نبی سے تعلق نہیں، وہ چلتا پھرتا بازار میں مردہ ہے. اور جس کا نبی سے تعلق ہے وہ سویا ہوا مزار میں زندہ ہے. تعلق نہیں تو چلتا پھرتا بازار میں، حالانکہ بازار میں چل رہا ہے مگر کیا ہے؟ اور جس کا تعلق ہے وہ سویا ہوا مزار میں بھی. اولیاء کی شان ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. ان کو پتا، اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں چھیڑو. ہمیں چھیڑو گے تو پھر ہم نے تمہیں چھوڑنا. اب اللہ کو نبی سے کتنا پیار ہے، صحابہ نبی سے کتنے پیار کرتے ہیں. اب میں اس کے کتنے واقعے سناؤں. صحابہ کرام کو دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے، ان کے بال مبارک لیتے. حضرت ثابت بنانی مشہور تابعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان سے حضور کا ایک بال مبارک لیا اور کیا کہا، جب میں مر جاؤں اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا. صحابہ کا ایمان کیا؟ نبی کے تبرک میں شفا ہے، برکت ہے، نور ہے، خوشبو ہے اور یہ ذریعہ نجات ہے. میرا آپ کا بال کٹ جائے ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں کنگھی کرنے کی اجازت نہیں کہ کہیں بال نہ ٹوٹ جائے، گر جائے گا، آپ کو نظر بھی نہیں آیا، آپ گناہ گار ہو جائیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ حضور کے پاس پانی لاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، یخ، لیکن وہ پانی لاتے ہیں، حضور ان میں انگلیاں ڈبو دیتے ہیں. نہیں، جو مدینہ سے دور رہتے تھے انہوں نے خادم رکھ لیے اور اس کام کے لیے رکھے کہ تم نے روز جانا ہے پانی لے کے، نبی کا ہاتھ لگوا کے آنا ہے. کیا پیغام دے رہے ہیں صحابہ؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا، حضور کے تمام جو بھی چیز وابستہ ہے اس سے صحابہ نے ادب کر کے دکھا دیا. کیا کر کے دکھا دیا؟ حضرت طلق، ان کا یہ معاملہ بڑا مشہور. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سے سفر کر کے آئے. وہ کہتے ہم آئے، ہم نے حضور کی بیعت کی، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور ہم نے کہا ہمارے وطن میں گرجا ہے، چرچ ہے، ہم آپ سے تبرک چاہتے ہیں، آپ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلی کی اور ان کو وضو کا پانی
دے دیا. انہوں نے برتن میں لے لیا اور کہا یہ تو رستے میں خشک ہو جائے گا. فرمایا اور ڈال لینا پانی, جتنا مرضی پانی ڈالتے جانا, برکت ختم. اونچی کیوں لیا ہے؟ ہم نے جو جانا ہے وہ جگہ ہم لے کے مسجد بنائیں گے. حضور آپ کے یہ تبرک کا پانی ڈال دیں گے تو وہاں برکت ہو جائے گی. سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پیار کرتے ہیں. واقعہ حضرت اسماء بنت امیس, یہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھی, بعد میں ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی. وہ کہتی ہیں ہم نے بعض ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاں بطور عروس دلہن بھیجا. جب ہم حاضر ہوئیں تو بڑا پیالہ دودھ کا حضور نے نکالا, اس میں سے پی کر اپنی بیوی کو دیا. وہ کہنے لگی مجھے طلب نہیں ہے, میرا جی نہیں چاہ رہا. فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کر, بھوک بھی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, دونوں کو جمع نہ کر. لیکن وہ کہتی ہے جس بیوی کو ملا وہ پیالے پر وہاں زبان پھیرتی ہے جہاں نبی کی زبان لگی ہوئی ہے. صحابہ تبرک ڈھونڈ رہے ہیں اور آج کہا جائے نہیں, کتابوں میں لکھا جائے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی بخشش کرا لے. افسوس ایسے لوگوں پر, تف ایسے لوگوں پر. نہیں میں مجبور ہوں یہ کہنے پر, لعنت ایسے لوگوں پر جو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں. اگر تم نے نبی کا ادب نہیں سیکھا, تمہاری اذان اذان نہیں ہے, تمہاری نماز نماز نہیں ہے, تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے. ایمان اس کا ہے جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے, دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. اللہ ہم سے رعایت کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ نرم, آپس میں نرم ہے, غیروں کے لیے نرم نہیں ہے. رعایت نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ماحول بدل گیا ہے, ذرا زبان لہجہ نرم. کیوں نرم کروں؟ کیا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ میں نے وقت سے یہ سیکھنا ہے کہ نہیں کسی کو کچھ نہ کہے. سن لو, میں نبی کے لیے ہر وقت وہی کہوں گا جو میرے ایمان کا تقاضا ہے. اس میں رعایت ہو سکتی. مرنا ہے نا, یا ساری زندگی یہی رہنا ہے؟ کہ نہیں جی قیامت تک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, جانا ہے نبی کے نام پہ جائیں گے, بخشش تو ہو جائے گی نا. حضور کو جا کے یہ تو کہیں گے حضور آپ کے جان دے کے آیا ہوں, آپ کی کرم ہو جائے گا, مہربانی ہو جائے. اور میں کہوں نہیں جی سب کو حق ہے آزادی اظہار کا, ہے فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. تو جو فریڈم ایکسپریشن کس کا نام رکھ دیا؟ اسلام کے خلاف بولو وہ آزادی اظہار, اسلام کے حق میں بولو تو وہ آزادی اظہار نہیں. تو سن لے, پورا یورپ سن لے, پوری دنیا کے 7 کانٹیننٹ سن لے, یہ فلک سن لے, یہ زمین سن لے. ہم کل بھی نبی کے تھے, آج بھی نبی کے ہیں, کل بھی نبی کے ہوں گے, اور یہی کہیں گے, اور یہی کہیں گے سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. سنیو, میرے پاس آتے ہو تو میرے پاس یہی پیغام, یہی ایک پیغام ساری زندگی سنو گے. نبی کے وفادار رہنا ہے, اپنے عقیدے میں نرمی لانی. اگر ادھر نرمی آ گئی تو سارا کام بگڑ جائے گا. ہم گناہ گار ہیں مانتے ہیں, مگر بے ایمان بے ادب نہیں. محمد کا دم خاص
بہرے خدا ہے سوائے محمد، برائے محمد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم جان کو بھی کہتے ہیں مجازن، وجود کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اپنے لیے بنایا، خاص طور پر، لہذا اس محبوب کی جان صرف خدا کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، خدا کے لیے ہے، اور اس